بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے۔ کسی وقت وہ ان مسلمانوں کو جو ان کے نزدیک تھے دھمکیاں دیتے تھے اور اپنے خوف کو چھپانے کے لیے ساری رات فوج میں ڈول اور نفیری بچاتے رہے۔ آخرکار صبح کی روشنی نمودار ہو گئی جو تمام عیسائی فوج کی بربادی کا ایک نشان تھی۔ عیسائیوں نے جب صلاح الدین کی تمام فوج کو دیکھا اور اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو خوفزدہ اور متعجب ہو گئے۔ دونوں فوجیں کچھ دیر تک ایک دوسرے کی سامنے اپنی اپنی صفوں میں آراستہ کھڑی رہی۔ صلاح الدین حملہ کا حکم دینے کے لیے افق پر روشنی کے اچھی طرح نمودار ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین نے وہ مہلک لفظ پکار دیا تو مسلمان سب طرف سے یکبار حملہ کر کے خوفناک آوازیں بلند کرتے رہے، جس سے انگریزی مورخ کی مراد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے، ٹوٹ پڑے۔ عیسائی فوج کچھ دیر تو جان توڑ کر لڑی، مگر ان کی قسمتیں ان کے دنوں کو ختم کر چکی تھی۔ ان کی بائیں جانب کوئی حتین واقع تھا۔ تلواروں اور نیزوں کے سائے میں پناہ نہ دیکھ کر وہ حتین کی طرف بڑھے کہ اس کو اپنا پناہ گاہ بنا لیں، لیکن تعقب کرنے والے مسلمان وہاں ان سے پہلے پہنچنے والے تھے۔ یہی مقام اس سے عظیم اور مہیب خونریزی کی یادگار ہونے والا تھا۔ صلیب کی لکڑی جو عقا کی پادری کے ہاتھ میں تھی، پادری کے کٹ کر گر جانے پر لذا کے پادری نے سنبھال لی، مگر وہ ماں صلیب کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گیا۔ صلیب کو چھڑانے کی کوشش کرنا باقی عیسائی فوج کی موت کا باعث ہو گیا۔ حتین کی زمین کشتوں سے بھر گئی، خون کا دریا بہہ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق 30,000 عیسائی فوج کے خون سے رنگی گئی اور 30,000 ہی مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں کی فوج کے نقصان کا کوئی صحیح اندازہ بیان نہیں کیا گیا، مگر ایسی فتح آسانی سے نہیں ہو سکتی تھی۔ عیسائی نائٹ اور سوار سرے سے پاؤں تک لوہے کی ہوں وغیرہ میں ایسے چھپے ہوئے تھے کہ سوائے آنکھ کے ان کے جسم کا کوئی مقام کھلا نہیں ہوتا تھا اور کوئی ہتھیار آسانی سے ان پر کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مسلمان مورخ اس امر کو بطور عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے جہادی عظمت کے حقائق کا انکشاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عیسائی سوار سرتا پالوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزہ اور تلواروں سے زخم کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے پہلے گورے کو تلوار سوار کر کے زمین پر گرانا پڑتا تھا اور پھر اس کو مارا جاتا تھا۔ اس سبب سے بے شمار مال غنیمت میں کوئی گورا مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ عیسائی مقتولوں کے سخت ہیبتناک نظارے مورخوں نے بیان کیے ہیں۔ ان کی صفوں کی صفیں کٹ پڑی تھی اور جدھر نظر آ جاتی تھی اس طرح عیسائی کی تعداد بھی عظیم تھی۔ ایک رسی میں 40 عیسائی باندھ دیے گئے اور 100 200 قیدیوں کو ایک جگہ بند کیا گیا، جن پر ایک ہی مسلمان محافظ تھا۔ ایک شخص اپنا چشم و دیدہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان سپاہی اکیلا 40 عیسائی قیدیوں کو خیمہ کی رسی سے باندھ کر ہانکتا ہوا لے جا رہا تھا۔ دمشق میں 3 دینار کو ایک عیسائی قیدی فروخت ہوا اور ایک سپاہی نے جس کے پاس جو جوتا نہ تھا اپنے حصے کے ایک عیسائی قیدی کو ایک کفش دوز موچی کے ہاتھ جوتے کے بدلے فروخت کیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے ایک غریب سپاہی بھی مالدار ہو گیا۔ غرض کے اس قسم کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حتین کی شخصیت نے عیسائیوں کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ اس سے زیادہ ابتری اور تباہی کیا ہو سکتی ہے کہ عیسائی کے صلیب عیسائیوں کا بادشاہ ہر ایک عیسائی امیر اور نامور شخص مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گیا تھا۔ امرا اور نامور والیہ ملک عیسائیوں میں صرف ایک شخص ریمنڈ صاحب طرابلس جو فوج کے پچھلے حصے پر متعین تھا میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگ سکا، مگر موت نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور طرابلس میں پہنچ کر دل شکنی سے یا ذات الجنت کے مرض سے مر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا خیمہ نصب کیا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر قابل رشک حالت میں خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان قیدیوں کو اور ان کے رسوائے زمانہ بڑے بڑے عہدیداروں کو جن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے باری باری سلطان کے سامنے لا رہے تھے۔
اس فاتحہ سلطان نے صلیبیوں کے بادشاہ یروشلم اور گائی اور البرنس اور نات ریچی نالڈ کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ بادشاہ کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے جان بلبر تھا، بس مرا ہی چاہتا تھا۔ اسے تھوڑا سا ٹھنڈا عرق گلاب پیش کیا گیا جسے اس نے پیا اور پھر پرنس اور نات کو بھی پلایا۔ صلاح الدین نے ترجمان سے کہا، اسے بتلاؤ دو کہ تو نے پانی پی لیا ہے، جبکہ میں نے ابھی تک منہ سے بھی نہیں لگایا، کیونکہ یہ مسلمان جرنیلوں کی شروعات سے عادی چلی آ رہی ہے۔ جب ان کے قیدی گرفتار کرنے والوں کے سامنے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو انہیں دلی سکون مل جاتا ہے۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس اور نات رینچی رنالڈ کا حساب، جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیف پہنچانے، ان کو بری طرح ترپا کر مارنے اور ان کی بدخواسی دشمنی میں تمام صلیبی امراء میں سے پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدے توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور نات ریچی آلڈ کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرائے اردن سے اور نات کے قلعے کرک کے قریب سے بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلا کے دو اہم بازو تھے، جسے نور الدین نے منظم کیا تھا، جس کا بعد میں صلاح الدین وارث بنا تھا، جیسا کہ آپ پہلے ذکر میں آیا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بے شبہ گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی اور نات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس ڈال کر، کول اور قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 570 مطابق 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنی فوجوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے ہوئے شیما کے علاقے تک آن پہنچا۔ المدینہ منورہ پھر مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پڑتول ہی رہا تھا کہ فروغ شاہ صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے نے، جو دمشق پر اس کی طرف سے قائم مقام تھا، اردن پر حملہ کرنے میں پھرتی سے کام لیا، جس کی وجہ سے ارنات اپنے تخت سلطنت کرک کو بچانے کے لیے واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی انہی ظلم و جور پر مبنی فعال وعدوں کو توڑ کرنے والی حرکتوں کی وجہ سے صلاح الدین نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ارنات پر کامیابی عطا فرمائی تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے واصل جہنم کرے گا۔ اب جب کہ حساب کا وقت قریب آن پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ ارنات کو جنگی قیدی کی صورت میں سلطان کے پاس لا چکا تھا، تو سلطان صلاح الدین نے اس کی ایک ایک حرکت اور کرتوت یاد دلانے لگا۔ اسے کہنے لگا، تو کتنی بار قسمیں اٹھاتا رہا، کتنی بار انہیں توڑتا رہا۔ میں نے بھی تمہارے متعلق 2 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ ایک مرتبہ جب تو نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، دوسری مرتبہ اس وقت تو نے دھوکے سے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اور کیا تو نے یہ بکواس نہ کی تھی کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہیں چھڑا لے جائے؟ ہاں، اب وہ وقت آن پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ پھر اس وقت سلطان ناصر الدین نے ایک تلوار نما خنجر کو درمیان سے پکڑ کر اسے مارا۔ پھر اسے سلطان کے کسی ہاتھ نے اس ملاؤن کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسے گھسیٹا گیا۔ مشہور معروف قیدیوں کو دمشق کے تمام طرف چلایا گیا اور ایک قلعے میں انہیں بند کر دیا گیا۔ ابن شداد کے بقول مسلمانوں نے وہ رات انتہائی زیادہ مسرت و وفرت اور کمال درجے کی خوشی میں بسر کی۔ اللہ رب العزت صبوح قدوس کی تعریفوں اور شکرا کے جملوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں اتوار کی صبح طلوع ہوئی۔ آخر ربیع الاول 583 ہجری کے شہر شبنا کے روز سلطان نے عکا کی طرف کوچ کیا۔ یہ مشہور بندرگاہ جو تاجروں اور سوداگروں سے بری ہوئی تھی اور جس نے بقول مورخ مچار کے پچھلے زمانے میں مغرب کی نہایت طاقتور فوج کے عملوں کا 3 برس تک مقابلہ کیا تھا، 2 روز بھی سلطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ سلطان نے اہل شہر کو امان اور آزادی دی کہ اپنے سب سے قیمتی اسباب جو لے جا سکتے لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ جمعہ کے روز سلطان شہر میں داخل ہوا۔ قاضی فاضل بھی اس موقع پر مصر سے آ گئے اور سب سے پہلے نماز جمعہ سال کے علاقے عکا میں پڑھی گئی۔
اس کے بعد نابلس، حیفا، کیساریہ، صفوریہ، ناصرہ یکے بعد دیگر بہت بڑے جلد بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیے گئے، اور اس سلسلہ فتوحات میں تمام سال کو چند ہی ماہ میں سلطانی افواج نے مسخر کر لیا۔ ایک مورخ نے ان میں سے بعض مشہور مقامات کے نام بے ترتیب ذیل یکجا لکھ دیے ہیں: تبریہ، عکا، زے، ملیہ، اسکندریہ، تتین، ناصرہ اور صفوریہ، فولا، ہنیس، ایرین، دیوریہ، اسربل، بستیہ، نابلس، الجون، اباب، دورم، غزہ، اسکلان، تل، آفیہ تل، احمر، اتروبیہ، جریل جبل، الخیل، بیت، الحملاب، ریلا، کریتا، القدس، صبح، ہرمز، صلاح، ازوا، شیف۔ ان مقامات میں سے اکثر تو سلطان نے امن اور مسالت کے ساتھ لے لیے۔ ان کے باشندوں کو اپنا مال و اسباب لے کر امن سے چلے جانے کی اجازت دی۔ مصالح ملکی کے لحاظ سے سلطان اپنی نرمی اور ملاحظت کے سلوک میں غلطی کر رہا تھا۔ وہ متفرق باشندوں اور ان کی پریشانیاں طاقتوں کو یکجا جمع ہو جانے اور اس جمعیت سے ایک مضبوط طاقت پیدا کر لینے کا موقع دے رہا تھا۔ اس خطرناک غلطی کا اس کو آخر خمیازہ اٹھانا پڑا، مگر کوئی اس قسم کا خیال اس کو اس احسان اور مروت کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ تمام عیسائیوں کو امن و امان دینے اور صلح کے ساتھ عطیت کرانے کے لیے تیار رہا۔ بعض مقامات کے لوگ اس سے مقابلہ کرنے پر تیار ہو گئے، مگر بھی امان دینے کے لیے جب وہ امان مانگے وہ ہر وقت تیار تھا۔ مثلا اسکلان کے لوگوں نے، جو ایک نہایت مضبوط اور ساتھ ہی نہایت مفید مقام تھا، کیونکہ مصر کے ساتھ براہ راست آمد و رفت کے تعلقات قائم کرنے کا ایک محفوظ اور کارآمد ذریعہ تھا، مقابلہ کیا، اور جب سلطانی فوج نے قلعے کو توڑ کر شگاف ڈالا اور سلطان نے باشندوں کو اس وقت بھی امن قبول کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا اور مقابلے کے ارادہ کو نہ چھوڑا۔ لیکن گوئی بادشاہ یروشلم نے، جو سلطان کی قید میں تھا، سلطان کے ہمراہ تھا، اہل اسکلان کو سمجھایا کہ تم اپنے بچاؤ کی بے فائدہ کوشش میں اپنے اہل و عیال کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس پر انہوں نے سلطان کے پاس آ کر صلح اور امن کی درخواست کی، اور سلطان نے بقول مچاٹ ان کی شجاعت کی داد دینے نے جو شرائط انہیں پیش کی منظور کر لی، اور اپنے بادشاہ کی نسبت اس کی محبت کے خیالات سے متاثر ہو کر بادشاہ کو 1 سال کے احتام پر آزاد کر دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سلطان کو ان تمام القدار مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال متاع دے کر رخصت کر دینا ہوتا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ سال کے تمام کی فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گیا تھا، اور یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین رحمۃ اللہ کی عمر بھر کی آرزو تھی کہ جسے پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا، اور اس ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اسی غرض سے مسلمانوں حکومتوں کو، منتشر طاقتوں اور پریشان اجزاء کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سرتوڑ کوششیں کی تھی، اور یہی دن تھے جن کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ فتح اسکلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و اجوان منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا، اور علماء و فضلاء و حرفن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصے میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک و دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے، ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئی۔ بیت المقدس کے قریب پہنچنے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بری ہوئی جماعت سے مدبیر ہو گئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شہزادگان، والا مرتب اور بردران، اہل ہمت، تمام امراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا۔ ان سب سے صلاح مشورہ لیا۔ خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور کہا، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی باری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس 91 برس سے کفار کے قبضے میں ہے، اور اس تمام عرصے میں اس مقدس مقام پر کفر اور شرک ہوتا رہا ہے۔
ایک دن بلکہ ایک لمحہ بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی۔ اتنی مدت تک مسلمان بادشاہوں کی ہمتیں اس کی فتح سے قاصر رہیں۔ اتنا زمانہ اس پر فرنگیوں کے قبضہ کا گزر گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت آل ایوب کے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل اور جان سے کوشش کرنی چاہیے اور بے حد صحیح اور سرگرمی دکھانی چاہیے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی جس کی بنا تقویٰ پر ہے، جو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا مقام ہے، اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا معبد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے۔ غضب کی بات ہے کہ وہاں کفار کا قبضہ ہے۔ کافروں نے اس کو اپنا تیرتھ بنا رکھا ہے۔ افسوس افسوس اللہ کے پیارے بندے جوک در جوک اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا منہاج بطور یادگار بنا ہوا ہے، جس پر ایک بلند قبہ تاج کے مانند تیار کیا ہوا ہے، جہاں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ برق رفتار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے تھے، اور اس رات نے سراج الاولیاء سے وہ روشنی حاصل کی جس سے تمام جہان منور ہو گیا۔ اس میں سیدنا سلیمان علیہ الانبیاء علیہ السلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی محراب ہے۔ اس میں چشمہ سلوان ہے جس کے دیکھنے والے کو اوس سے کوثر یاد آ جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور مبارک گھروں میں سے دوسرا اور دو حرمین شریفین سے تیسرا۔ وہ ان تین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سفر کیا جائے اور لوگ ارادت مندی سے وہاں جائیں۔ کچھ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے کہ اس کا ذکر اس نے کلام پاک میں اشرف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایا۔ فضائل اور مناسب بے شمار اس سے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس کی زمین پاک اور مقدس کہلائی۔ کس قدر پیغمبروں نے یہاں عمریں گزاری۔ اولیاء اور شہداء اور علماء و فضلاء و صلحاء کو کچھ ذکر ہی نہیں۔ یہ برکتوں کی چشمہ اور خوشیوں کی پرورش گاہ ہے۔ یہ وہ مبارک صغرا شریفہ اور قدیم قبلہ ہے جس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آسمانی برکتوں کا نزول متواتر اس مقام پر ہوا۔ اس کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کی امامت کی جناب روح الامین ہمراہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلیٰ علین کو صوف فرمایا، اس میں سیدہ مریم علیہ السلام کی وہ محراب ہے جس کے حق پر پروردگار عالمین فرماتا ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد ایمان مارزق کا۔ اللہ کے نیک بندے اس میں تمام دن عبادت کرتے اور اتوار کو بیدار رہتے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی بنا پر سیدنا داؤد علیہ السلام نے ڈالی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی، وصیت کر گئے۔ اس سے بڑھ کر اس کی بزرگی کی دلیل کیا ہو سکتی تھی کہ پروردگار عالمین نے اس کی تعریف کو سبحان اللہ عزیز سے شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال صحیح سے اس کو فتح کیا تھا، کیونکہ اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بزرگ سورہ کو شروع کیا اور قرآن کا نصب بھی وہی سے شروع ہوا تھا۔ پس یہ مقام کیا ہے، بزرگ اور عالی شان ہے، اور یہ مسجد کیسی عالی قدر اور اکرم ہے جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عالی شان کو اس طرح بیان کرد فرماتا ہے اللہ زی بارکنا اولا، یعنی یہ وہ مقام ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی اور اپنی کمال قدرت کی آیات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر دکھائیں۔ اس مقام کے فضائل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں جو بذریعہ روایت ہم تک پہنچے ہیں۔ غرض سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے، اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی پیروی نہ کروں اور صغرا مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں، اپنی کوشش کے پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کا پورا کرنے تک لڑوں گا۔ مسلمان اور عیسائی مورخ اس امر میں متفق ہیں کہ یروشلم میں اس وقت 1 لاکھ سے زائد منفذ موجود تھے، جن میں بقول ایک مسلمان مورخ 60,000 عیسائی جنگ کرنے کے لائق تھے۔ شکست حتین کے بعد کوئی عیسائی امیر یا سردار سوائے بطریق کی یروشلم کے وہاں نہ رہا تھا۔
بالیان ایک عیسائی سردار بھی ہتھین کی شخصیت سے بھاگ کر سور میں جا کر پناہ گزین ہوا تھا۔ وہاں پر بقول مورخ آرچر اس نے سلطان سے اجازت مانگی کہ اس کو اپنی بیوی اور بچے یروشلم میں پہنچا دینے کے لیے وہاں سے ایک دن کے لیے جانے دیا جائے، اور پختہ قرار کیا کہ اگر اجازت دی گئی تو ایک شب سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے گا۔ سلطان نے عذرا اخلاق اور مرود کی اس کو اجازت مطلوبہ دے دی، لیکن جب یروشلم میں پہنچ گیا تو لوگوں نے اسے وہیں رہ جانے کی ترغیب دی، اور بطریق ہریکلی اس نے بھی فتویٰ دے دیا کہ اس اقرار کو پورا کرنا بمقابلہ اس کو توڑنے کے برا گناہ ہوگا۔ چنانچہ وہ بدحدی کر کے وہاں رہنے کو رضامند ہو گیا، اور اس طرح ایک عیسائی سردار یروشلم میں موجود ہو گیا۔ بطریق اور دوسرے سرگرم عیسائیوں نے موجود عیسائیوں کے درمیان جوش و سرگرمی پیدا کرنے کی ایک تدبیر کی، ان کے درمیان نہایت پرجوش تقریر کی، ان کی ہمت اور دلیری کو بڑھایا اور شہر کی حفاظت کرنے پر آمادہ کیا۔